عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر اجلاس ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، آج 28 اگست 1986 ہم یہاں سعید آباد کراچی میں مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کراچی ڈویژن کے زیر اہتمام سہ روزہ عثمان ذو النورین کانفرنس کے دوسرے اجلاس میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. مجھ سے پہلے آپ نے امام اہل سنت حضرت دین پوری مدظلہ کی بڑی فکر انگیز باتیں سماعت فرمائی ہیں. اس اجتماع کے عنوان کو ملحوظ رکھتے ہوئے کتاب اللہ سے جو حصہ ابھی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، اس میں حق تعالی نے اسلامی تاریخ کے دور اساسی میں پیش آنے والے ایک یادگار واقعے کی طرف متوجہ کیا ہے ملت اسلامیہ کو، اور وہ واقعہ ہے بیعت رضوان کا، کہ جس میں حق تعالی نے فرزندان اسلام کو اپنی رضا و خوشنودی اور ان کی کامیابی کی سند مرحمت فرمائی. یہ ہجرت کا 6واں سال تھا
جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی زیارت کے ارادہ سے کم و بیش 1400 فرزندان اسلام سمیت مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، ادھر مکہ کی لیڈرشپ نے اسلام کے قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی متوقع آمد کو ملحوظ رکھتے ہوئے قومی سطح کا ایک اجلاس بلایا، جس میں یہ طے ہوا کہ مسلمانوں اور ان کے قائد کو کسی صورت میں مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ گویا جدید اصطلاح میں اگر میں عرض کروں تو یہ ہوگا کہ مکہ والوں نے اللہ کے رسول کی داخلہ بندی کر دی، اور یہ داخلہ بندی وہی لوگ کیا کرتے ہیں جو کمپلیکسز کا شکار ہوں، احساس کمتری میں مبتلا ہوں، جنہیں ڈر ہو کہ ہماری چوری پکڑی جائے گی۔ یہ کانفیڈنس کا رزلٹ نہیں ہے، جنہیں اپنے موقف پر اعتماد ہو، جنہیں اپنی سوچ پر اعتماد ہو، وہ کبھی اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے۔ احساس کمتری کے بیمار عموماً اس طرح کے حربے ہر دور میں استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ مکہ والوں نے آپ کا داخلہ بند کر دیا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے قریب تر حدیبیہ نام کی وادی میں رونق افروز ہوئے، اور یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ ایک سفارتی مشن مکہ بھیجا جائے تاکہ انہیں یہ بتایا جائے کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، طواف کے لیے آئے ہیں۔ تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے اور اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ ہم مکہ میں داخل نہ ہوں۔ سفیر بنا کر کسے بھیجا جائے، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب ابن خطاب پر پڑی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر، کیا تم اس کے لیے موزوں نہیں ہو کہ مکہ جاؤ اور ان سے یہ بات پہنچاؤ کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا
میرے لیے تو یہ وجہ سعادت ہے کہ میں آپ کا نمائندہ بن کر جاؤں اور تاریخ میں میرا نام سفیر رسول کے عنوان سے لکھا جائے. بہت بڑی سعادت ہے اللہ کے رسول یہ میرے لیے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ آپ مجھے جس مشن پر روانہ کر رہے ہیں وہ مشن جمالی ہے اور بندہ طبعاً جلالی ہے. مکہ والے تو مجھے دیکھتے ہی مشتعل ہو جائیں گے، آتش زیر پا ہو جائیں گے، بھڑک اٹھیں گے، اس لیے کہ وہ میرے نام سے چڑھتے ہیں. کچھ نام ایسے ہوتے ہیں کہ جو حاسدین کے لیے ناقابل برداشت ہوتے ہیں. اور اس مرد نر کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، عمر کا نام آتے ہی ابلیس اینڈ کمپنی لمیٹڈ کے حلقوں میں صف ماتم بچھ جاتی ہے. ماں مر جاتی تھی ابلیس اور اس کی اولاد کی فاروق اعظم کا نام سنتے ہی. مر جاتی تھی نہیں، اب بھی ماں مرتی ہے عمر کا نام سن کر، ابلیس اور اس کی ذریت کی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس اور عمر ایک راستے پر کبھی جمع نہیں ہو سکتے، امپاسبل. عمر اور ابلیس ایک راستے پر کبھی جمع نہیں ہو سکتے. اور کراچی کے روشن ضمیروں، آپ کو تو علم ہی نہیں مشاہدہ بھی ہے. آپ تو دیکھتے ہیں کہ ابلیس اور عمر کبھی ایک راستے پر جمع نہیں ہوتے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول یہ کل کی بات ہے، ماضی قریب کی بات ہے، کہ جب صنادید مکہ نے ایک سنجیدہ لابی نے یہ طے کیا کہ شمع ہدایت کو بجھانے کے لیے عمر سے کام لیا جائے اور ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس مشن پر بھیجا گیا، شمع ہدایت کو بجھانے کے لیے بھیجا گیا، لیکن تقدیر نے عمر کو اسی شمع کا پروانہ بنا دیا. دار ارقم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر بندی کا زمانہ گزار رہے تھے. یہ نظر بند ہونا بھی ایک مقصد کے لیے نظر بند ہونا انبیاء کی سنت ہے. جس طرح کے مقصد کے لیے جیل جانا بھی سنت یوسفی ہے، دین کے لیے مار کھانا انبیاء کی سنت ہے. صرف مال کھانا دین نہیں ہے. لیکن یہ بات شیدائی سمجھیں گے، حلوائی نہیں. اور میری خوش نصیبی یہ ہے، میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میرے مخاطب جو ہیں، میرے سامعین جو ہیں، میرے جو دوست ہیں، میری جو برادری ہے، یہ شیدائیوں کی ہے، حلوائیوں کی ویسے بھی نہیں بن آئی. اللہ انہیں خوش رکھے. نظر بندی کا زمانہ گزار رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ تلوار ساتھ لے کر آئے، جس تلوار کو
اس ارادہ سے لے کر چلے تھے کہ اس سے شمع ہدایت کو بجھاؤں گا. حلقہ رسالت میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ عرض کیا اللہ کے رسول دشمن بن کر چلا تھا، اب غلام بننا چاہتا ہوں. اور ادھر سے اطلاع آ چکی تھی، عرش بری سے میسج کال ہو چکا تھا کہ آپ کی دعائیں شرف قبولیت سے نوازی گئی ہیں، ہم نے عمر کا انتخاب کر لیا ہے تیری غلامی کے لیے، بس گلے سے لگا لیجئے گا کہیں حوصلہ شکنی نہ ہو جائے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن خطاب کو گلے سے لگایا اور پھر فرمایا تیاری کرو، زندگی کی پہلی نماز ہماری اقتداء میں ادا کرو. فاروق اعظم کی زندگی کی پہلی نماز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں. عرض کیا اللہ کے رسول یہ نماز کہاں ادا ہوگی؟ فرمایا یہیں دار ارقم میں جہاں ہم بیٹھے ہیں. فرمایا دار ارقم میں نمازیں کیوں ادا کی جائیں؟ اللہ کی نماز اللہ کے گھر میں کیوں نہ ادا کی جائے؟ وہ کون سی طاقت ہے جو اللہ کے محبوب کو اللہ کے گھر میں نماز ادا کرنے سے روکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیری قوم برداشت نہیں کرتی، تو جانتا ہے کہ ہم نمازیں یہیں ادا کر رہے ہیں. یہ ظرف ہے اللہ کے رسول کا، تانا نہیں دیا. اصل میں بڑی رکاوٹ یہی تھے جو اب رضاکار بن کے آئے ہوئے تھے، تلوار لے کر گلیوں میں گھومتے تھے کہ خبردار اگر کسی نے بیت اللہ کا رخ کیا تو بچ کے نہیں جائے گا. لیکن تانا نہیں دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب شرمندہ ہو کے قدموں میں آ گئے ہیں تو اب تانا دینا کچھ شان رحمت کے مناسب نہیں معلوم ہوتا. وہ سامنے جب آ گئے تو سب گلے جاتے رہے. فرمایا تیری قوم گوارا نہیں کرتی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ابھی دیکھتا ہوں قوم کو بھی اور قوم کے فیصلوں کو بھی. میں نہیں آیا تھا تو نمازیں دار ارقم میں ہو رہی تھی، اب آ گیا ہوں تو بھی نمازیں دار ارقم میں ہوں، تو پھر میرے آنے اور نہ آنے میں کیا فرق؟ میں چلتا ہوں، آپ تیاری کیجئے. اور چوری چھپے نہیں جاتے. میں جا کے پہلے اعلان کرتا ہوں کہ میرا قائد آ رہا ہے. دیکھتا ہوں وہ کون سی طاقت ہے جو آپ کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے. صفا کی بلندی پہ کھڑے ہو کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے صنادید کفر کا نام لے لے کر پکارے. خان بہادر ابو جہل کا نام لیا، ہز ایکسیلنسی عتبہ کا نام لیا، خان بہادر ولید کا نام لیا، ہاں جی، سر ابو سفیان کا نام لیا، مسٹر ابو جہل کا نام لیا. دنیا کفر کے لیڈروں کا نام لے لے کر باخبر کیا کہ سنو آج کے بعد یہ جوانی، یہ جلالت، یہ غیرت، یہ سہولت، یہ شوکت اور یہ قوت بازو محمد ابن عبداللہ کے مشن کے لیے وقف ہو گئے ہیں. تم نے میرا انکار دیکھا تھا، اب اقرار دیکھنا. تم نے میرا بگڑنا دیکھا تھا، اب سنورنا دیکھنا. تم نے میری بغاوت دیکھی تھی، اب محمد عربی کی اطاعت دیکھنا.
اسلام سے تم نے میری عداوت دیکھی تھی، اب محبت دیکھنا، اور ہاں میرے آقا آ رہے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے بیت اللہ میں، پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بیت اللہ کا بند دروازہ کھولا اور نماز صبح ادا ہوئی، باجماعت نماز اس امت نے بیت اللہ کے زیر سایہ جو ادا کی ہے، سب سے پہلی نماز باجماعت رحمت للعالمین کی اقتدا میں وہ یہی تھی جو فاروق اعظم کے ایمان لانے کی صبح کو نصیب ہوئی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اس لیے لکھا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے سے اسلام خلوت سے جلوت میں آ گیا۔ تو عرض کیا اللہ کے رسول وہ لمحے بھولے تو نہیں مکہ والے؟ میرے لیے تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ میں آپ کا سفیر بن کر جاؤں، لیکن مکہ والے تو مجھے دیکھتے ہی تلواریں نیام سے نکال لیں گے۔ اگر دنیا کفر کے گیدڑوں نے تلواریں نکال لی تو اللہ کے رسول پھر اپنے دفاع میں کچھ نہ کچھ تو آپ کے غلام کو بھی کرنا پڑے گا۔ آپ انتظار فرما رہے ہوں گے کہ مشن کامیاب ہوگا اور وہاں تلواریں چل نکلیں گی۔ میں تو ان سے نمٹنا جانتا ہوں، لیکن مشن کے تقاضے جو ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پہ تبسم کی کرنیں چمک اٹھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ٹھیک کہتے ہو ابن خطاب، تم نہیں، اب نظر انتخاب جود و سخا، شرم و حیا اور صبر و رضا کے اس پیکر پہ پڑی جسے اسلامی تاریخ عثمان ابن عفان کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان تم ہمارے نمائندہ بن کر جاؤ، اور مجھے امید ہے کہ مکہ والے تم سے حیا کریں گے، اس لیے کہ تم ان کے محسن ہو۔ کراچی کے روشن ضمیروں، عزیز نوجوانوں، عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کے جوہر کھلے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان طبعاً سخی تھے۔ زمانہ اسلام سے پہلے بھی عثمان کی سخاوت کا ابر کرم مکہ کے در و دیوار پہ برستا تھا۔ سب سے بڑا دسترخوان حضرت عثمان کا ہوا کرتا تھا، جہاں تشنہ لب اور بھوکے کھانا کھاتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے آنسو اپنے دامن میں بھرتے تھے اور اپنی مسکراہٹیں لوگوں میں تقسیم کرتے تھے۔ بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے، اور تجارت ہونے کے ناطے سے انہوں نے خوب دولت کمائی، لیکن اس دولت سے عیاشی نہیں کی، اس دولت سے اللہ کے بندوں کے آنسو پوچھے۔ عصر حاضر کا دولت مند، عصر حاضر کا مل آنر، عصر حاضر کا جاگیردار جو کسانوں سے ڈرتا ہے، جو مل مزدوروں سے ڈرتا ہے، کمیونزم سے ڈرتا ہے، سوشلزم سے ڈرتا ہے، اور اس نے لیڈر خرید رکھے ہیں کہ کوشش کرو یہاں کمیونزم نہ آ جائے، کہیں سوشلزم نہ آ جائے، سرخ انقلاب کو روکو۔ سیرت عثمان ذو النورین کے حوالے سے میں انہیں بتا دینا چاہتا ہوں، کمیونزم اور سوشلزم اور سرخ انقلاب کو تمہارے زر خرید لیڈر نہیں روک سکیں گے۔ اگر سرخ انقلاب سے بچنا چاہتے ہو تو عثمان ذو النورین کی سیرت کا مطالعہ بھی کرو اور اس عظیم کردار کے نقش قدم پہ چلنا سیکھو۔ نعرہ تکبیر، عثمان غنی، سیدنا عثمان غنی۔ دولت پہ کالا ناگ بن کر نہ بیٹھ جاؤ،
دولت کو عیاشیوں پہ مت اڑاؤ، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس کو اللہ کے بندوں کے مفاد میں استعمال کرو۔ اور اگر تم یہ سمجھو گے کہ تمہاری تقدیر عیاشیاں ہیں اور مزدور کی تقدیر خون پسینہ ہے، تو پھر یہ تقدیر جلوے دکھائے گی۔ وہ وقت قریب ہے کہ تمہارا گریبان ہوگا اور مزدور کا ہاتھ ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی یہی جود و سخا کی ادائیں تھیں کہ وہ اس قدر مقبولیت کے حامل تھے کہ عرب کی مائیں جب اپنے بچوں کو لوریاں دیتی سلاتے وقت تو ممتا کی مد بھری آواز میں کہتی، سو جا میرے لال، میں تو تجھ سے اس طرح محبت کرتی ہوں جیسے قریش عثمان ابن عفان سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سفیر رسول بن کر مکہ میں تشریف لائے تو مکہ کی آبادی کھچ کھچ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ارد گرد جمع ہوئی، یہ سننے کے لیے کہ آج عثمان کیا چاہتے ہیں، ان کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اپنے آقا کا نمائندہ بن کے آیا ہوں، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لایا ہوں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہمارا یہ کوئی سیاسی سفر نہیں ہے، خالصتاً دینی اور بیت اللہ کی زیارت کے لیے سفر ہے۔ یہ تم نے داخلہ کیوں بند کر دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ مکہ والے کہنے لگے، عثمان ہمارے قومی اجلاس میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ فیصلہ ناقابل ترمیم ہے، محمد اور اس کے رضاکاروں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم الف مرہ بعدد کل ذرہ۔ ہاں تم چاہو تو بیت اللہ کا طواف کر سکتے ہو، تمہارے لیے ہم یہ گنجائش نکالتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قبلہ تم مجھے دکھا رہے ہو لیکن میرا قبلہ نما حدیبیہ میں بیٹھا ہے، وہ دل کہاں سے لاؤں کہ ان کے بغیر بیت اللہ کا طواف کروں؟ مکہ والوں نے حضرت عثمان کے اس جواب کو اپنی توہین سمجھا کہ ہماری پیشکش انہوں نے مسترد کر دی۔ انتقامی جذبات کے پیش نظر اشتعال میں آ کر مکہ والوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو نظر بند کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے ساتھ ہی یہ افواہ اڑا دی کہ عثمان قتل کر دیے گئے ہیں، تاکہ یہ معلوم ہو سکے جو عثمان اپنے نبی کے بغیر بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا چاہتا، ذرا ہم دیکھیں تو صحیح کہ اس عثمان کی نبی کے حلقے میں کیا قیمت ہے، کہ جب ان کے قتل کی افواہ وہاں تک پہنچتی ہے تو نبی کا رد عمل کیا ہے۔ ان عثمان قد قتل، ان عثمان قد قتل، ان عثمان قد قتل کی افواہیں اور آوازیں بلند ہوئیں، حلقہ رسالت تک بھی یہ آواز پہنچی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حزن و ملال کا پیکر بن کر صحابہ سے مخاطب ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کر کے فرمایا، تم نے سن لیا ہے کہ مکہ والوں نے تمام سفارتی اور اخلاقی حدود کو پامال کرتے ہوئے ہمارے سفیر کو قتل کر دیا ہے، اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس وقت تک مدینہ نہیں جاؤں گا جب تک کہ عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیا جائے گا، چاہے اس مہم میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ کراچی کے دوستو، سعید آباد کے روشن ضمیروں، انسانی تاریخ میں یہ منفرد اعزاز ہے جو عثمان ابن عفان کو حاصل ہوا۔ سوائے عثمان کے کسی اور انسان کے حصے میں یہ اعزاز نہیں آیا کہ جن کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اللہ کے نبی نے اپنے جان داؤ پہ لگانے کا اعلان کیا ہو۔ صرف عثمان ابن عفان ہے جس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے
اللہ کے نبی نے اپنی جان داؤ پہ لگانے کا اعلان کیا، اور نبی بھی امام الانبیاء والمرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا۔ میرے عزیز دوستو، شاہ جی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ پنجاب میں تقریر فرما رہے تھے، موسلا دھار بارش ہو گئی، لوگ ذرا ہلنے لگے، فرمانے لگے بارش کے قطرے ہیں، گولیاں نہیں ہیں۔ اور میری تقریر سننے کے لیے آؤ گے تو تمہیں تو گولیوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا کسی وقت۔ میرے عزیز دوستو، کیا کر رہا تھا؟ صرف عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز نصیب ہوا ہے انسانی تاریخ میں کہ جن کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اللہ کے رسول نے اپنی جان داؤ پہ لگانے کا اعلان کیا۔ یہ اعزاز بھی حضرت عثمان ابن عفان کو نصیب ہوا کہ ان کے نکاح میں اللہ کے رسول کی 2 بیٹیاں آئیں۔ عثمان کے سوا پوری انسانی تاریخ میں کسی انسان کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آئیں۔ صرف عثمان وہ منفرد انسان ہے پوری انسانی تاریخ میں جس کے نکاح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئیں۔ حضور نے اپنی بیٹی رقیہ ان کے نکاح میں دی، ان کا انتقال ہوا تو دوسری لخت جگر ام کلثوم ان کے نکاح میں دی۔ پھر ان کا انتقال ہوا، حضرت عثمان کو افسردہ دیکھ کر فرمایا عثمان اللہ نے اگر اور بھی بیٹیاں دی ہوتی تو یکے بعد دیگرے وہ بھی تیرے نکاح میں دیکھ کر مجھے خوشی محسوس ہوتی۔ اس لیے عثمان کو ذو النورین کہا جاتا ہے کہ ان کے نکاح میں رسول اکرم کے 2 نور نظر آئیں، 2 نور نظر۔ بیٹی نور نظر ہوتی ہے نا، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اور میرے یار لوگ رگے گل سے بلبل کے پر باندھنے والے، ہاں جی، جو نبی کے حاضر ناظر کی دلیل ڈھونڈنے کے لیے ٹی وی کو لے آتے ہیں۔ ٹی وی پہ اناؤنسر نظر آتا ہے تو حضور ہر جگہ نظر نہیں آتے۔ دلیل ملاحظہ فرمائیے ان بین الاقوامی کنگالوں کی، انٹرنیشنل مفلس۔ تو وہ بیچارے اپنی مقصد براری کے لیے ذو النورین، دیکھو جی حضور کی بیٹیاں نور ہو سکتی ہیں تو حضور نور نہیں ہو سکتے؟ بیٹیاں نور نظر ہوتی ہیں۔ اور میرے مکتب فکر کا عقیدہ یہ ہے کہ جنس کے اعتبار سے اگر کوئی پیغمبر کو نور کہتا ہے تو وہ نبوت کا انکار کر رہا ہے، رسالت کا انکار کر رہا ہے، اس لیے کہ کوئی نوری رسول نہیں بنا، نہ ناری رسول بنا، سب خاکی نبی بنے ہیں آدم سے لے کر محمد عربی تک۔ اولاد آدم نبی بنتی رہی ہے، نہ کسی ناری کو نبوت ملی ہے نہ کسی نوری کو نبوت ملی ہے۔ اور نوریوں کا سب سے بڑا سردار سید الملائکہ حضرت جبرائیل امین، وہ تو ان خاکیوں کے در کا خادم ہے۔ اور اگر پیغمبر کے پروگرام اور آپ کے موقف کے متعلق کوئی کہتا ہے تو پھر میرے مکتب فکر کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاک پا کے ذرے جو ہیں نا، نالین شریفین سے چھو جانے والے خاک کے ذرے جو اڑتے ہیں، آسمان کے ستارے ان ذروں کی تابانی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دو بیٹیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں، ذو النورین کہلائے۔ پہلے حبشہ پھر مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، ذو الہجرتین کہلائے۔ دو مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، ذو البیعتین کہلائے۔
متعدد بار اللہ کے رسول کی زبان فیض ترجمان سے جنت کی خوشخبری سنی، ذوالبشارتین کہلائے۔ عشرہ مبشرہ میں تیسرا نمبر ہے حضرت عثمان کا جنتیوں میں۔ پھر غزوہ تبوک کی تیاری کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اعلان کرتا ہوں کہ عثمان کو دنیا کی کوئی بات جنت کے داخلے سے نہیں روک سکے گی، میرا عثمان یقینی جنتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد عثمان کے جنتی ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ سعید آباد کے بے زبانوں، تم نے جو جواب دیا صحت مند قوموں کا جواب ایسے ہوتا ہے؟ اب تو کچھ نہیں ہوتا نا، وہ وقت گزر گیا۔ اب یا تو میں پھر پوچھوں، تو چلیے پوچھ لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان فی الجنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص کسی جنتی کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہے فلینظر الی عثمان، وہ میرے عثمان کی طرف دیکھ لے۔ اس ارشاد کے بعد حضرت عثمان کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہے؟ جو دور بیٹھے ہیں ان کی جواب یہاں ذرا جلالت کے ساتھ یہاں میں محسوس کروں، عثمان کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہے؟ نہیں۔ اور اللہ کے رسول کے اس ارشاد کے بعد جو عثمان کو جنتی نہیں سمجھتا اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک ہے؟ نہیں ہے۔ اور یہ دو دو ٹکے کے مورخ، پروفیشنل رائٹر، بک سیلر، کتابیں بیچنے والے، یہ بازار کی جنس، یہ تاریخ کے حوالوں سے حضرت عثمان کو خائن ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ سب تھے تو صحابی رسول، تھے تو داماد رسول، تھے تو بڑے اچھے آدمی، بس ذرا خیانت کا الزام لگ گیا تھا۔ مسٹر مودودی صاحب ذرا اقربا پروری ہو گئی تھی۔ میں نے مودودی صاحب کا نام لیا، بہت سارے حضرات کی انتڑیوں میں ہلچل مچ گئی ہوگی۔ دیکھو صاحب کچھ بھی ہو، آخر بہرحال دیکھو نا جی، آخر وہ ایک جماعت کا لیڈر تو ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تمہاری انتڑیوں میں بل پڑا، میں نے اگر مسٹر مودودی صاحب کا نام لے لیا تو ہمیں تکلیف نہیں ہوتی جب تم عثمان کو خائن کہتے ہو، جب تم سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو زبان دراز کہتے ہو، جب تم صحابہ کرام پر تنقید کے نستر چلاتے ہو سبائیوں کو خوش کرنے کے لیے، ایران سے خراج وصول کرنے کے لیے، تہران یونیورسٹی میں اپنی کتابیں نصاب میں شامل کروانے کے لیے، صحابہ کے بعد چاہے وہ اپنے وقت کا احمد بن حنبل، اپنے وقت کا ابو حنیفہ، اپنے وقت کا امام مالک، اپنے وقت کا امام شافعی، مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ اور معین الدین چشتی ہی کیوں نہ ہو، صحابہ کرام سے بڑا کوئی نہیں۔ اس امت میں سب سے بڑے صحابہ ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اگر کوئی شخص صحابہ کرام کے کردار پر تنقید کے نشتر چلاتا ہے تو وہ مورخ نہیں، مجرم ہے۔ میرے الفاظ امانت ہیں، یاد رکھنا انہیں۔ اگر کوئی تاریخ کے من گھڑت حوالوں کی آڑ لے کر صحابہ پر تنقید کرتا ہے اور عیب نکالتا ہے تو وہ مورخ نہیں، مجرم ہے۔ یہ تاریخ کون ہوتی ہے صحابہ کرام کے بارے میں فیصلہ کرنے والی؟ تاریخ معیار نہیں ہے صحابہ کی عظمت کو سمجھنے کے لیے، صحابہ معیار ہیں تاریخ کو سمجھنے کے لیے۔ تاریخ سچی ہے یا جھوٹی؟
نہیں، میں اب ایک بات کہہ رہا ہوں، تاریخ کا یہ چیپٹر میرے سامنے ہے اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ سچی ہے یا جھوٹی ہے، تو پھر میں یہ دیکھوں گا کہ اس میں صحابہ کی تنقید ہے یا تعریف ہے۔ اگر تنقید ہے تو جھوٹی ہے، تعریف ہے تو سچی ہے۔ تو پھر معیار صحابہ ہے، تاریخ نہیں ہے۔ صحابہ کو سمجھنے کے لیے تاریخ کی طرف ہم نہیں جائیں گے، تاریخ کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کی طرف دیکھیں گے، اور جو حصہ صحابہ پر تنقید کرے گا ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر ہم اس تاریخ کو دیوار پہ ماریں گے، لیکن صحابہ کرام میں ہم کوئی جرم اور داغ نہیں سنیں گے۔ اور اصل بات تو وہی ہے جو میں بتایا کرتا ہوں، پتہ نہیں یہاں سعید آباد کے دوستوں کو کبھی بتائی کہ نہیں، بات تو ہے جذبے کی، اندرون دل۔ یہ سینے میں ایک پوری کائنات آباد ہے، یہ دل کی دنیا بڑی وسیع ہے، احساسات، انسانی نفسیات۔ یہ ہے کہ جب کسی سے محبت ہو تو پھر اس کی خوبیاں دیکھی جاتی ہیں، اور جب کسی سے بغض ہو جائے تو پھر خوبیاں بھی خامیاں بن جاتی ہیں۔ علاقے میں ایک اللہ والا بڑا نیک تھا، نمازی تھا جی، خلیق تھا، غریبوں کے کام آتا تھا، دکھ بانٹتا تھا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا تھا، سارے لوگ اس کا احترام کرتے تھے، رسپانس ملتا تھا اسے ہر شخص کی طرف سے، لیکن بیوی اس کو نہیں مانتی تھی، وہ تنقید ہی کرتی رہتی تھی۔ بڑا اللہ والا بنا پھرتا ہے، بڑا نیک بنا پھرتا ہے، پرانا پاپی ہے، اچھی طرح جانتی ہوں تجھے، میرے سامنے ٹھیک ٹھاک ہو کے رہا کر ورنہ سارے کس بل نکال کے رکھ دیے جائیں گے تیرے۔ اور ارباب علم و دانش اگر محسوس نہ کریں میرے عزیز نوجوان، تو عرض کرتا چلا جاؤں کہ یہ تنقید جو ہے یہ ویسے بھی نسوانی ذوق ہے، مردانہ ذوق نہیں ہے۔ مرد تو میدان کے جوہر ہوتے ہیں، عورتیں بیچاری اور تو کچھ کر نہیں سکتی، گھر میں بیٹھ کر تنقید ہی کرتی رہتی ہیں۔ تو وہ تنقید کرتی رہتی تھی، بہت اچھی طرح جانتی ہوں تجھے، بڑا ولی بنتا ہے۔ وہ اللہ والا اللہ سے دعا کرتا تھا، الہ العالمین اس کوتاہ نظر کو بھی وسعت نگاہ دے کہ یہ مجھے پہچانے۔ ایک دن اللہ نے کرم کیا، اسے قوت پرواز مل گئی اور وہ اڑتا ہوا گھر کے سامنے سے گزرا۔ کچھ اور لوگوں نے بھی دیکھا، بیوی نے بھی دیکھا۔ کچھ دیر بعد جب یہ گھر آیا تو بیوی کہنے لگی، تو ولی اللہ بنتا ہے؟ ولی ہوں تو ایسے، سبحان اللہ، آج میں نے ایک شخص کو دیکھا بغیر پروں کے اڑتا ہوا جا رہا تھا، آنکھوں کو ٹھنڈک ملی، دل کو سرور ملا، سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو گیا اسے دیکھ کر۔ وہ مظلوم کہنے لگا، اچھا دیکھا تھا اسے؟ کہا بالکل دیکھا تھا، وہ بڑا سکون نصیب ہوا۔ کہنے لگا تو پہچانا تھا اسے؟ وہ جو اڑ رہا تھا وہ کون تھا؟ کہنے لگی کون تھا؟ اس نے کہا یہ تیرا شوہر ہی تو تھا، ناچیز تھا، اور کون تھا؟ کہنے لگی اچھا تو تھا، فوراً بدل گئی، فوراً بدل گئی، کہنے لگی تو تھا نا، میں پہلے سمجھ گئی تھی کہ یہ جو ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہا ہے وہی نکھٹو ہو سکتا ہے۔ آپ ہنس رہے ہیں، میں تو ایک بات کہہ گیا ہوں کہ وہی ادا جو پہلے قابل تعریف تھی، جب بغض و حسد کا جذبہ بیدار ہوا تو وہی ادا قابل تنقید بن گئی کہ نہیں؟ تو تنقید کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی، جذبے کی ضرورت ہوتی۔ خمینی صاحب صحابہ کرام پر تیر چلاتے ہیں اس لیے کہ ان کے سینے میں صحابہ کا بغض ہے۔ مودودی صاحب صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے سینے میں صحابہ کا بغض ہے۔ وہ کہتے ہیں صحابہ قابل تنقید ہیں اور ہم کہتے ہیں صحابہ قابل تعریف ہیں، قابل تعریف ہیں اور قابل تعریف ہیں۔
بن جائیے اس تصور کے تحت کہ ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کی آخری رات ہو. میں آپ سے پوچھتا ہوں صحابہ قابل تنقید ہیں یا قابل تعریف ہیں؟ اور جب میں صحابہ کی بات کرتا ہوں تو اس سے مراد صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہی نہیں. جب میں صحابہ کی بات کرتا ہوں تو جب میں صحابہ کی بات کرتا ہوں تو حضرت علی بھی اس میں ہے, حضرت حسن بھی اس میں ہے, حضرت حسین بھی اس میں ہے, بلال و سلمان بھی اس میں ہیں. جو تاریخ کا حصہ کسی خارجی کی لکھی ہوئی تاریخ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر تنقید کرتی اور کیچڑ اچھالتی ہے, ہم اس کو مردود سمجھتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام تراشی کرنے والا مردود ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام تراشی کرنے والا مردود ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام تراشی کرنے والا مردود ہے. صدیق اکبر پر الزام تراشی کرنے والا مردود ہے. فاروق اعظم پر الزام تراشی کرنے والا مردود ہے. اور عثمان ابن عفان پر الزام تراشی کرنے والا. اس میں کوئی شبہ ہے؟ اس میں کوئی شبہ نہیں. اور ایک بات اور بھی عرض کرتا جاؤں, عقائد تاریخ سے نہیں بنتے, تاریخ سے افسانے بنتے ہیں. تاریخ سے افسانے بنتے ہیں. یہ تاریخ ہے نا جس نے افسانے بنائے ہیں. راوی کہتا ہے کہ کربلا میں حلیم بھی بن رہی ہے, پانی بھی بند ہے. حلیم جو پک رہی تھی آنسو سے پک رہی تھی. ادھر مولوی کہتا ہے حلیم کی دیگیں پک رہی تھی. کسی نے جو پوچھا مولوی صاحب آپ حلیم کیوں کھاتے ہیں؟ بہت کھاتے ہیں آپ. فرمانے لگے کربلا میں بھی بنائی گئی تھی, ادھر حلیم بن رہی تھی, ادھر پانی بند تھا. اور راوی کہتا ہے, یہ پتہ نہیں راوی کس بلا کا نام ہے. اور میں بڑے درد دل سے کہا کرتا ہوں ان دوستوں کو کہ راوی کے کنارے پہ جھونپڑے نہ بناؤ. راوی کی شان پوچھنی ہو تو پنجاب والوں سے جا کے پوچھو. راوی جب جوش میں آتا ہے تو جھونپڑے بہا کے لے جاتا ہے. پنجاب کا راوی جب کاروائیاں ڈالتا ہے تو بستیاں اجاڑ دیتا ہے. اور تاریخ کا راوی جب مہربانی کرتا ہے تو ایمان کی دنیا کو ویران کر دیتا ہے. بچیے راوی سے. تاریخ سے عقائد نہیں سنورتے, جنرل نالج ہے تاریخ. معلومات کے لیے تاریخ کو اسٹڈی کیجئے. میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ چھوئی موئی اختیار کر لو, مطالعہ کیجئے تاریخ کا, لیکن اپنے آپ کو پابند بنا کر نہ بیٹھو کہ جو تاریخ کہے گی اسی پر ایمان لے آئیں گے. نہیں, ایمان اس پر لائیں گے جو قرآن کہے گا اور پیغمبر کا فرمان کہے گا. قرآن کہتا ہے کہ صحابہ کامیاب ہیں. قرآن کہتا ہے کہ صحابہ کامیاب ہیں. قرآن پاک نے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. یہی وہ خوش نصیب جماعت ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ. قرآن
قرآن کریم نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کے پودے لگائے، دل کی دھرتی میں ایمان کے پودے لگائے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور ایک اچھے مالی کی طرح ان کی بر وقت دیکھ بھال کی، لک آفٹر کی، جیسے مالی اپنے لگائے ہوئے پودوں اور نرسری کی حفاظت کرتے ہوئے اس کے اردا گرد ناقص جڑی بوٹیاں تلف کرتا ہے، قرآن پاک نے فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ہم نے صحابہ کرام کے دلوں میں ایمان کا پودا لگایا، پھر کفر، فسق اور معصیت کی ناقص جڑی بوٹیاں بھی ہم نے تلف کر دیں، وہ پودا جوان ہو گیا، بہار آور ہو گیا۔ رب العالمین نے فرمایا اب ہم نے خود اس کا امتحان لیا، اولئک الذین امتحن اللہ، ہم نے اس پودے کا امتحان لیا، اور لینا بھی اللہ کو چاہیے تھا، اللہ کو امتحان لینا چاہیے تھا۔ الہ العالمین کس موضوع کا امتحان لیا؟ آنکھوں کا امتحان لیا، کانوں کا امتحان لیا، نہیں کچھ نہیں ہوگا، اب نہیں ہلیں گے، یہ اب نہیں ہلیں گے انشاءاللہ۔ پاؤں کا امتحان لیا، یا ہاتھوں کا امتحان لیا؟ قرآن کریم نے فرمایا نہیں، ایمان کا پودا دل کی دھرتی میں لگایا گیا تھا تو رب العالمین نے امتحان بھی دل کی دھڑکنوں کا لیا۔ علیم بذات الصدور جو وہی ہے الہ العالمین۔ نتیجہ قرآن کریم نے فرمایا اولئک ھم الراشدون، یہی تو بہت تھا، لیکن اتنے اچھے نمبر حاصل کیے جماعت رسول نے۔ کہیں فرمایا اولئک ھم المفلحون، کہیں ارشاد ہوا اولئک ھم المہتدون، کہیں فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، کہیں فرمایا اولئک حزب اللہ، یہی ہے وہ خوش نصیب لوگ، یہی ہے سعادت مند طبقہ، یہی ہے فلاح پانے والے، یہی ہے ہدایت کا معیار، یہی وہ خوش نصیب ہیں جو فرش پر نبی کے سپاہی ہیں، عرش پر اللہ کا لشکر ہیں۔ اس دن ایک صاحب نے یہ رکا لکھا تھا، جو بیان کے دوران تو میں نے پڑھا نہیں، بعد میں جب میں نے کھولا تو اس پہ لکھا ہوا تھا یہ اولئک کا حزب اللہ جو کہا گیا ہے، یہ وہی حزب اللہ ہے جو کیماری والا ہے۔ اصل میں یہاں پر قرآن کریم کی اور دین کی مقدس اصطلاحیں بھی مظلوم ہیں۔ قادیانیوں نے اپنے ضلالت گڑھ کا نام رکھ لیا ہے ربوہ، حالانکہ وہ کفر گڑھ ہے، اور ربوہ اس مقدس مقام کا نام ہے قرآن کریم نے جس کا تذکرہ کیا ہے جہاں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کو سکون ملا تھا۔
وآویناہما الی ربوۃ ذات قرار ومعین. اچھا، تو حزب اللہ تو وہ ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی زندگیاں وقف کی اور کافروں کو مسلمان بنایا. اور یہ حضرات جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، یہ اپنے سوا کسی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. ان کی تکفیر کی گن ایسی چلی، پہلے کچھ اور تھے جن کی مہربانیاں بڑی یادگار ہیں، اب رہی صحیح کسر یہ پوری کر رہے ہیں. تو میرے عزیز دوستو، قرآن نے صحابہ کو کامیاب قرار دیا کہ نہیں؟ قرآن تو کہتا ہے کہ جماعت رسول کامیاب ہے. قرآن کہتا ہے کہ صحابہ رسول محتدون ہیں، مفلحون ہیں، راشدون ہیں، فائزون ہیں اور مومنون حقا ہیں. اور یہ مفکر کہتے ہیں، پروفیشنل مفکر، کہ نہیں، ذرا خیانت ہو گئی تھی، اقربا پروری ہو گئی تھی، بیت المال میں خرد برد ہو گیا تھا. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ بیچارے اپنی تصویر دیکھتے ہیں تاریخ کے آئینے میں. تاریخ کے آئینے میں اپنی تصویر نظر آتی ہے، جب کھالے نظر آتی. قوم کی کھالیں اتارنے کے ماہر ہیں نہیں؟ ہاں جی، الخدمت الخدمت. وہ فن آتا ہے کھال اتارنے کا، قوم کی کھال اتارنے کا وہ فن آتا ہے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ان کا. میرے عزیز دوستو، تاریخ کے مٹکے میں اپنا چہرہ اس بوڑھے کی طرح جس کا پوتا روٹی کا ٹکڑا کھا رہا تھا، پیاس لگی تو مٹکے کے قریب جا پہنچا. یہاں تو مٹکا بھی چلا گیا اب بیچارہ، اب تو کولر آ گئے. فرنٹیئر میں جاتا ہوں تو وہ مٹکے دیکھتا ہوں لمبے لمبے. یہ میں لکڑی بھی ڈالوں تو شاید وہ ان کی تہ تک نہ جائے. یاد ہے؟ ہاں، سندھ میں بھی ہیں، ادھر ہزارہ ڈویژن، ادھر کوہستان کی طرف، ادھر پارا چنار کرم ایجنسی میں گئے، لمبے لمبے مٹکے. تو مٹکے میں اس نے بچے نے جھانکا پانی کے لیے، تو پانی نچلے حصے میں تھا، ذرا نیچے نیچے غور سے دیکھا تو اپنا چہرہ نظر آیا. اتنا محو ہوا اپنی تصویر دیکھ کر کے وہ روٹی کا ٹکڑا گر گیا. اب ہاتھ ڈھالا نکالنے کے لیے، وہاں تک ہاتھ بھی نہ پہنچا. دہائی دی دادا جان کی، دادا جان میرا تو ٹکڑا چھین لیا، بھیا نے میرے منہ سے ٹکڑا چھین لیا. بڑے میاں نے کہا کہاں ہے بھیا؟ بچے نے کہا یہ مٹکے میں بیٹھا. بڑے میاں کو غصہ آیا کہ میرے گھر میں آ کر کون ہے جو میرے بیٹے کے منہ سے لقمہ چھینتا ہے. جلال میں لرزتے کانپتے ہوئے تشریف لائے اور بچے سے کہا کہ کہاں ہے؟ اس نے کہا یہ مٹکے میں بیٹھا ہے. اس نے جو بچے کو ہٹا کے دیکھا تو اپنا چہرہ نظر آیا. حضرت بھی بہت بڑے مفکر تھے، کہنے لگے اچھا مٹکے میں بیٹھا ہے، جو غور سے دیکھا. کہنے لگا اما تم تو کہتے تھے بھیا ہے، یہ تو کوئی سفید ریش بوڑھا بدماش ہے، سفید داڑھی رکھی ہوئی ہے اور بچوں سے روٹیاں چھینتے ہو، تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا، حیا نہیں آتی؟ جیسے اس نے کیا ویسا ہی ری ایکشن ہوا تو غصے میں اٹھا کے مکہ دے مارا. آگے بولتے بھی ہو میرے سامنے. مٹکا ٹوٹ گیا اور پانی بہ گیا، نہ بھیا رہا نہ بوڑھا رہا. تاریخ کے مٹکے میں اپنا حلیہ دیکھ کر صحابہ پر خیانت کے الزام لگانے والے بد نصیبوں، موت سے پہلے توبہ کر لو ورنہ تمہارا گریبان ہوگا اور عثمان کا ہاتھ ہوگا. کہ میں نے تو اپنا سب کچھ اسلامی انقلاب پر قربان کر دیا، تم نے مجھ پہ خیانت کا الزام لگایا.
مسجد نبوی کے صحن کی توسیع کا مرحلہ آیا تو عثمان ابن عفان نے 80,000 کی زمین خرید کر کے مسجد کے صحن کے لیے وقف کی. اس دور کا 80,000 اس دور کے 80 ارب سے تو کم نہیں ہو سکتا. کیوں میاں بھئی 100 روپے تولہ سونا تو ہمیں یاد ہے. 100 روپے تولہ سونا وہ تو ہمیں بھی یاد ہے. اور بزرگوں کو 1 روپے کا 1 تولہ بھی یاد ہے. بعض ایسے بھی ہیں. تو پھر آج سے 1400 سال پہلے کے جو 80,000 ہیں وہ اس دور کا کیا ہوگا؟ صحن مسجد نبوی کی توسیع میں عثمان کی دولت کام آئی. مدینہ والوں کے لیے ایک یہودی کی ملکیت میں صرف ایک ہی میٹھے پانی کا کنواں تھا جس سے پانی حاصل کرنے کے لیے ملت اسلامیہ کی بہو بیٹیاں شام تک انتظار کیا کرتی تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو یہ کنواں خرید کر کے میری امت کے لیے وقف کر دے اور مجھ سے جنت کی ٹکٹ لے؟ عثمان پہنچے, یہودی کے منہ مانگے دام ادا کر کے وہ کنواں خرید کر کے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا اللہ کے رسول وہ کنواں میں نے خرید لیا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جزاک اللہ عثمان, اب وہ آپ کی ملکیت ہو گیا تو میری امت کے لیے سہولت رہے گی. عرض کیا نہ اللہ کے رسول میں نے خریدا تو ہے, ملکیت میری نہیں ہے, اب وہ تا قیامت آپ کی امت کے لیے وقف کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے موقع پر اخراجات کی رقم فراہم کرنے والا عثمان ابن عفان. غزوہ تبوک کی تیاری کے موقع پر جنگی اخراجات کی ایک مکمل تہائی دینے والا عثمان ابن عفان. وہ خیانت کر سکتا ہے؟ یہ خیانت, اقربا پروری اور جھوٹ یہ جنتیوں کی علامات ہے یا جہنمیوں کی؟ جنتی لوگ خائن ہوتے ہیں یا جہنمی؟ تو اللہ کے رسول نے حضرت عثمان کو جنتی کہا ہے, تو پھر جنتی کے ساتھ خیانت کیسی؟ جنتی کبھی ظالم نہیں ہو سکتا, خائن نہیں ہو سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عہد کیا ہے اس وقت تک مدینہ نہیں جاؤں گا جب تک کہ عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لوں, اور تم بھی وعدہ کرتے ہو کہ نہیں؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم تیار ہیں. فرمایا تو وعدہ زبانی نہیں ہوگا, آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. بیعت ہونے لگی, تاریخ کے اوراق پہ چمک رہی ہے وہ ادا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائیوں کی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ بچھایا, بیعت کرنے والے کا ہاتھ اوپر رکھا اور پھر اپنا دایاں ہاتھ اوپر رکھتے ہوئے فرمایا نچلا ہاتھ میرا, درمیانی ہاتھ تیرا, اور یہ دایاں ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیتا ہوں. تم نے میرے اور عثمان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ وعدہ کیا ہے کہ اس وقت تک مدینہ نہیں جائیں گے جب تک کہ عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے. اور کراچی کے روشن ضمیروں, عثمان کے لیے یہی نسبت بھی کوئی کم نہیں تھی کہ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے دیا. یہ نسبت اللہ کو اتنی پسند آئی, فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ بالیقین. جن لوگوں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے میرے پیغمبر, ان بیعت کرنے والوں کو بتا دو کہ یہ وعدہ تو تم نے اللہ سے کر لیا. ید اللہ فوق ایدیہم, یہ اوپر والا ہاتھ تو گویا اللہ کا ہاتھ ہے. ایک اور مقام پہ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم بالیقین. اللہ
راضی ہو گیا ان اہل نظر سے، ان ایمان والوں سے جنہوں نے درخت کے سائے میں آپ سے بیعت کی۔ دنیا کا ہر باضمیر انسان عثمان کی عظمت کو سلام کرتا ہے کہ تنہا مکہ میں نظر بند ہونا قبول کیا، یہاں حدیبیہ میں 1400 انسانوں کو جنت کے ٹکٹ دلوائے۔ اور عثمان کی عظمت کا یہ انداز بھی ناقابل فراموش ہے کہ جس درخت کے سائے میں عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت لی گئی، اللہ نے اس درخت کو بھی قرآن میں جگہ عطا فرمائی۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بیعت ہو گئی، وعدہ ہو گیا، اللہ کی طرف سے رضا اور خوشنودی کا اعلان بھی ہو گیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، لیکن کراچی والوں، عثمان شہید ہو گئے تھے کہ زندہ تھے؟ پھر سوچ کر، عثمان شہید ہو گئے تھے کہ زندہ تھے؟ زندہ کہاں تھے؟ تھوڑی دیر میں آ گئے، تھوڑی دیر میں حدیبیہ پہنچ گئے۔ صحابہ کرام میں سے کسی ایک نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ نہیں کہا کہ عثمان تو زندہ تھے، پھر آپ بے قرار کیوں ہوئے؟ آپ خود بھی اشکبار ہوئے، ہمیں بھی رلایا، بیعت تک کی نوبت آئی، اس قدر نازک امتحان کی نوبت آئی، کسی صحابی نے یہ سوال نہیں کیا، اس لیے کہ تمام صحابہ کا یہ متفقہ عقیدہ تھا۔ سعید آباد والوں، تمام صحابہ کا یہ متفقہ عقیدہ تھا کہ علام الغیوب کون ہے؟ ہاں، کچھ آوازیں تو اللہ ہی کی ہیں، کچھ آوازیں اللہ، یہ شاید نئے آئے ہیں۔ نہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں بہت سارے چہرے نئے ہیں۔ آپ نے کہا اللہ، اللہ ہی، کیونکہ عجم بیمار ہو گیا، بعض بیمار کہتے ہیں اللہ بھی، جی اللہ بھی علام الغیوب ہے، اس کا نبی بھی علام الغیوب ہے، اللہ بھی ہر جگہ موجود ہے، اس کا نبی بھی ہر جگہ موجود ہے۔ کھڑے ہو جاتے ہیں بیچارے، حضور آ گئے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ان سے کہ اگر حضور آ جاتے ہیں تمہارے وہاں، حالانکہ نہ حضور آتے ہیں نہ کوئی صحابی آتا ہے، صرف حلوہ آتا ہے، فیرنی آتی ہے، جلیبیاں آتی ہیں اور لڈو آتے ہیں، اور مولوی صاحب ایسا مست ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بس حلوہ جو آ گیا سب کچھ آ گیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ صاحب حضور آ گئے۔ اچھا، اب ان سے کوئی پوچھے کہ اگر حضور آ گئے تو تم تو صحابی بن گئے۔ صحابی کی تعریف یہ ہے نا، جو بحالت ایمان نبی کو دیکھے یا نبی اس کو دیکھے۔ بعض ایسے ہیں کہ جو مثلا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آنکھوں سے نابینا تھے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال جہاں آرا نہیں دیکھا، لیکن حضور نے ان کو دیکھا تو وہ بھی صحابی ہو گئے۔ تو صحابی کی تعریف یہ ہے جو نبی کو دیکھے یا نبی اس کو دیکھے بحالت ایمان میں، وہ کیا بنتا ہے؟ صحابی بنتا ہے۔ اور یہ فرماتے ہیں حضور آ گئے، صلاۃ و سلام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، حضور آ گئے، تو یا حضور کو یہ دیکھتے ہوں گے، اور اگر یہ نہیں دیکھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں تو ان کو دیکھتے ہی ہیں نا۔ تو ان سے پوچھو صحابی ہو گئے ہو؟ تو یہ کہتے ہیں نہیں صحابی نہیں۔ تو پھر تم ہو کیا؟ جو حضور کو دیکھے، جو حضور کو
دیکھے اور حضور اس کو دیکھیں اور وہ پھر بھی صحابی نہ بنے، وہ تو ابو جہل ہوتا ہے۔ تو تمام صحابہ کا یہ متفقہ عقیدہ تھا سعید آباد والوں کہ علام الغیوب کون ہی۔ میں دیکھیے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، مولوی کی بات میں نہیں کرتا، وہ بیچارہ تو اس کا تو مسئلہ ہے نا وہ، لیکن یہ جو عام لوگ ہیں نا بیچارے سادہ لوگ، جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کے ٹائٹل میں پھنسایا گیا ہے، یہ یقین فرمائیے بڑے مخلص ہیں، مجھے ان سے حسن ظن ہے۔ جیسے ان لوگوں نے اہل بیت کی محبت کی آڑ میں پھنسایا ہے لوگوں کو، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری لگا کر، جی ہم تو علی کے غلام ہیں، اور ادھر پھر نشتر چلاتے ہیں صدیق اکبر پر۔ علی کی محبت اور صدیق کی عداوت، عمر کی عداوت، عثمان کی عداوت، انہوں نے علی کے نام پر ایکسپلائٹ کیا، اور ان دوستوں نے نبی کے عشق اور حضور، یا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ، ہم تو حضور کے غلام ہیں بس۔ اور یہ عام لوگ بیچارے سمجھتے نہیں کہ اصل میں چکر کیا ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ میں ان خوش نصیب اللہ کے ناقص بندوں میں سے ہوں، بہت ہی عاجز انسان ہوں، لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو بات سمجھ میں آئی ہے، صرف پاکستان میں نہیں، دنیا کے 22 ملکوں میں اللہ نے مجھے پہنچایا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کے بعد بہت بات سمجھ میں آئی۔ تو اس لیے ذرا تھوڑا سا آپ بھی ایثار کیا کرو، ہی کی ضرب ضمیر کی قوت سے لگایا کرو، معدے سے نہیں، ضمیر کی قوت سے، تاکہ بھی کے بیماروں کو اللہ شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ صحابہ کرام کا یہ متفق عقیدہ تھا کہ علام الغیوب کون؟ ہاں جزاک اللہ۔ کارساز و دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا، یا اللہ بھی مشکل کشا کہا کرتا ہوں اپنے دوستوں سے، اپنے ضمیر سے پوچھو نہ کبھی مشکل کشا کون ہے، تو تمہارا ضمیر بھی کہے گا مشکل کشا وہی ہوتا ہے جس پہ خود کبھی مشکل نہ آئے، جو خود مشکلوں میں پھنسے وہ مشکل کشا نہیں، جو خود حاجت مند ہو وہ حاجت روا نہیں، تو حاجت روا ہو مشکل کشا کون؟ ہر ایک کی سننے اور قبول کرنے والا کون؟ خطا کاروں کو بھی اپنے دامن رحمت میں چھپا لینے والا کون؟ سعید آباد والو، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، یار لوگوں نے دکانیں سجا رکھی ہیں، آستانہ غوثیہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، جھنڈیاں لہرا رہی ہیں، چادریں چڑھا رکھی ہیں، زلفیں بڑھا رکھی ہیں، آفیشل سٹائل بنا رکھا ہے، سج دھج کے بن ٹھن کے بیٹھے ہیں حضرت صاحب، جو حضرت صاحب کم اور دلہن زیادہ لگتے ہیں، اور تھیوری یہ ہے، سلوگن یہ ہے، کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے۔ بادشاہو، بزرگوں کی خدمت کریا کرو، کچھ لے کے آسو تے کچھ لے کے جاسو، خالی ہاتھ آسو تے، لیکن صرف اسی کا در ہے جو تو بھول بیٹھا ہے۔ اقبال کہتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہی در ہے
جہاں سے ہر وقت صدا آتی ہے کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کچھ نہ لے کر سب کچھ دینے والا کون؟ تانا دیے بغیر خطا کاروں کو بھی اپنے دامن رحمت میں چھپا لینے والا کون؟ خطا کاروں کو بخش دینے والا کون؟ باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، لیکن یہی وہ در رحمت ہے، جب یہاں آؤ گے تو وہ رحمت کے خزانے لٹائے گا۔ صحابہ کرام نے تو نہیں پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول عثمان تو زندہ تھے آپ بے قرار کیوں ہوئے؟ ہمیں اشکبار ہونا پڑا اس لیے کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ علام الغیوب اللہ کے سوا کوئی نہیں، پیغمبر وہی جانتا ہے جو اللہ بتائے، اور جو راز اللہ نہ بتائے نہ نبی جانتا ہے نہ ولی جانتا ہے، بندوں میں سے کوئی نہیں جانتا جب تک وہ نہ بتائے۔ تو اب آخری بات، اللہ نے اپنے نبی کو کیوں نہیں بتا دیا کہ میرے محبوب گھبراؤ نہیں عثمان زندہ ہے، عثمان آ جائے گا، ان کے قتل کی اطلاع غلط ہے، اللہ نے کیوں نہیں بذریعہ وہی بتا دیا؟ اس لیے کہ اس عالم ما کان و ما یکون کو پتہ تھا کہ یہ مظلوم آج سے 29 سال بعد سن 35 ہجری میں انتہائی مظلومیت کے ساتھ قتل کیا جائے گا۔ اس وقت عثمان کے خون کے بدلے کی آوازیں بلند ہوں گی، جو آوازیں سن 35 ہجری میں بلند ہونے والی تھیں خون عثمان کے قصاص کی، اللہ نے ان آوازوں کو منسوخ کرنے کے لیے سن 6 ہجری کو بیعت ہو لینے دی کہ یہ مظلوم جب بھی قتل کیا جائے اس کے خون کا بدلہ لینے کی آوازیں انتشار نہیں ہیں نص قطعی کے مطابق۔ آج ہم عثمان ذو النورین کی یاد منانے کے لیے یہاں جمع ہیں، ان کی سیرت اور ان کی شخصیت پر گفتگو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اور یہ محفل برخاست ہوگی اور ہم سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے گھر چلے جائیں گے کہ تیرا کرم ہے کہ تو نے اپنے نبی کے غلاموں اور اپنے محبوب کے تذکرے سننے کی ہمیں سعادت عطا فرمائی۔ یہی بات ہے نا؟ یہی بات ہے نا؟ نہیں میں ایک بات پوچھ رہا ہوں آپ سے، چھٹی نہیں دے رہا آپ کو، یہی بات ہے نا؟ ہم دعا کریں گے اور گھروں کو جائیں گے یا جلوس نکالیں گے؟ گھروں کو چلے جائیں گے دعا کے ہاتھ اٹھا کر، یہ تو ہے دین۔ اور اگر ہم یہاں سے جلوس نکال لیں تو یہ کیا ہوگا؟ سیاست۔ جزاک اللہ۔ اب تک جو بات ہوئی ہے اور اب جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اور گھروں کو جائیں گے، یہ تو ہے دین، یہ تو ہے ہمارا مذہب۔ اور اگر میں آپ سے کہوں کہ نہیں اب میں آگے لیڈر بنتا ہوں تم میرے پیچھے جلوس نکالو تو یہ کیا ہو جائے گی؟ سیاست۔ اس لیے مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کہتی ہے مذہب کے نام پر سیاست کی دکان نہ چمکائی جائے۔ محرم الحرام میں مذہب کی آڑ میں جلوس بازی کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ پہلے وہ بھی کہتے تھے کہ نہیں یہ ہمارا مذہب ہے، اب خمینی صاحب نے، آپ اسی کام کے لیے بیٹھے جی، خمینی صاحب نے بھی یہ لکھ دیا ہے اپنی کتاب میں کہ محرم کے جلوس ہمارے انقلاب کی روح ہیں،
ہمارے انقلاب کی روح ہے محرم کے جلوسوں کو اور زیادہ منظم کرو اور مستحکم کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جلوس بازی اس ملک میں خمینی ازم کو لانے کے لیے کی جا رہی ہے، جو اس ملک کی واضح اکثریت کے خلاف کھلی سازش ہے. اور مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت پورے ملک میں اپنا فرض ادا کرتے ہوئے اس ملک کی واضح اکثریت کے عقائد و نظریات کے خلاف کسی سازش کو کامیاب نہ ہونے کا عہد کر چکی ہے. ہم اپنے عقائد و نظریات کی حفاظت کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، اور ہم حب الوطنی کے جذبہ کے تحت یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مذہب کے نام پر سڑکوں میں، شاہراہوں اور روڈ پر جلوس بازی کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. آپ اس آواز میں ہمارے ساتھ ہیں؟ جو میرے ساتھ ہیں ذرا ہاتھ اونچے کریں نا، اور دونوں ہاتھ. مذہب کے نام پر جلوس بازی کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اور اگر نہیں ہوگا تو پھر ہم بھی عثمان ذو النورین کی شہادت اسی طرح منائیں گے کہ بندہ روڈ پہ جلوس نکلے گا. ٹھیک ہے؟ اگر ان کے ہاں جلوس نکالنا مذہب ہے تو پھر ہمارے ہاں بھی. وہ ہمارے ایک پٹھان بھائی کا میں سنا کرتا ہوں دوستوں کو واقعہ، کبھی کبھی علاج بالمثل کرنا پڑتا ہے. علاج بالمثل. سفر کے دوران ہمارے ایک پٹھان بھائی کی پگڑی کو انگریز نے کھڑکی سے باہر پھینک دیا تھا گاڑی میں سے. سیٹ پر قبضہ کرنے کے لیے خان صاحب نے جانا تھا پشاور، لمبا سفر تھا، سو رہے تھے. انگریز نے سیٹ مانگی، خان صاحب کو جگایا. خان صاحب نے دیکھا گورے کو کہ یہ سیٹ مانگتا ہے، اس کی تو ازل سے نہیں بنائی، پٹھان کی اور انگریز کی ازل سے نہیں بنائی. اس نے کہا چلو کا پٹا ہم نے لمبا سفر کرنے، تم ہم کو بھی آرام کرتا ہے. خان صاحب سو گئے. بیت الخلاء جانے کا اتفاق ہوا تو اپنی پگڑی سیٹ پر لمبی کر کے چلے گئے. انگریز بڑا مکار، وہ اسی موقع کے انتظار میں تھا کہ یہ جائے اور میں کاروائی ڈالوں. خان صاحب کے جاتے ہی انگریز نے پگڑی اٹھائی، اس کو گیند بنایا اور کھڑکی سے باہر. خان صاحب واپس آئے تو سیٹ بھی جا چکی تھی، پگڑی بھی جا چکی تھی. اب خان صاحب نے مسافروں سے کہا ہمارا پگڑی کدھر ہے؟ وہ تو سمجھ گیا بھی سیٹ پہ تو قبضہ کر لیا اس نے. گوری چمڑی والے سیاہ دل نے، تن کا گورا من کا کالا، تو مسافروں سے پوچھا ہمارا پگڑی کدھر ہے؟ مسافروں نے کہا اس نے باہر پھینکی ہے. کہیں ہمارا نہ پوسٹ مارٹم شروع کر دینا. خان صاحب نے کہا اس نے پھینکا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں اسی نے پھینکا. تو زنجیر کو پکڑ کر کھڑا ہو گئے. اچھی بات ہے. دوران سفر انگریز کو بیت الخلاء کی ضرورت پڑی، طلب ہوئی، بلکہ وہ جاتے جاتے اپنا ہیٹ رکھ گیا. اس کے جاتے ہی خان صاحب نے ہیٹ اٹھایا، کھڑکی سے باہر پھینکا اور حسب سابق سو گئے. انگریز واپس آیا تو دیکھا بھی اس کی تو پگڑی تھی، میرا تو بڑا قیمتی ہیٹ غائب ہے. خان صاحب سے کہا سیٹ دیتا نہیں دیتا تمہارا مرضی، ہمارا ہیٹ کدھر ہے؟ اردو تو ان کی بھی، انگریز جب اردو بولتا ہے تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے ابو جہل کلمہ پڑھ رہا ہو. ہمارا ہیٹ کدھر ہے خان صاحب؟ خان صاحب نے کہا آرام سے کھڑے رہو، تمہارا ہیٹ ہمارا پگڑی کو ڈھونڈنے کے واسطے گیا ہوا ہے، جب آئے گا تو بتائے گا. علاج بالمثل کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی. اب تو ہم مطالبہ کر رہے ہیں، کہ مذہب کے نام پر یہ جلوس بازی کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. اور اگر نہیں تو پھر اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہمارے شہید بہت ہیں.
ہم تو سلسلہ شروع کریں گے بدر سے، بدر سے، احد سے، بشمول یرموک، قادسیہ، مدائن، حنین، تبوک، وہ اپنا آپ کے کربلا، اور یہ سلسلہ شاملی، بالا کوٹ، یہ تو صرف محرم میں، ہم تو سال کا کوئی دن ہی خالی نہیں جانے دیں گے۔ لہذا آپ، اللہ آپ کو اور زیادہ اپنے مذہب اور اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے شعور نصیب فرمائے، اپنا فرض ادا کرنے کے لیے بیدار رہیے۔ تقریریں اچھی چیز ہے، لیکن تحریر بہت نازک شے ہے اس دور میں۔ تحریر نے صحابہ پر نشتر چلائے ہیں، اور یہ بھی تحریر ہے جو صحابہ کا دفاع کرتی ہے۔ میرے 12 بیانات جو انڈیا کے علماء کرام کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے کیسٹوں سے لفظ بلفظ دیکھیے نا۔ آپ تو صرف اتنا کرتے ہیں کہ کیسٹ پر آپ نے تقریر ریکارڈ کر دی، پھر 3-4 مرتبہ سنا، اکتا گئے تو اس کے اوپر کچھ اور بھر دیا۔ یہ کبھی کبھی بٹن چوک جاتا ہے ہمارے ٹیپ ریکارڈ والے دوستوں سے، کسی اور بٹن پہ وہ ریکارڈنگ کے بجائے پلے والے بٹن پہ ہاتھ جا پڑتا ہے تو گانا شروع ہو جاتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ٹیپوں پہ کیا کچھ بھر رکھا ہے انہوں نے۔ لیکن انڈیا کے مسلمانوں کے ذوق کی داد دیجئے کہ انہوں نے لفظ بلفظ کیسٹوں سے نقل کر کے 450 صفحات کی یہ کتاب شائع کر دی، پیغام حق و صداقت۔ یعنی تھوڑا سا چلا کر لکھ لینا، اس کو بند کر دینا، پھر چلا کر لکھ لینا، اس کو بند کر دینا۔ 12 تقریریں انہوں نے نقل کی ہیں۔ یہ اہم کام ہوا کہ نہ ہوا؟ دیوبند سے اس کے 2 ایڈیشن شائع ہو کر ختم ہو گئے۔ اب پاکستان میں یہ ایڈیشن آیا ہے بہت اچھی طباعت کے ساتھ، خوبصورت بینڈنگ اور اعلیٰ پیپر میں، پڑھے لکھے حضرات کے لیے انشاءاللہ معلومات کا ذخیرہ ہے۔ اس میں توحید، رسالت، مناقب صحابہ 11 تقریریں انڈیا کی ہیں، اور آخری تقریر خلافت راشدہ کے موضوع پر مانچسٹر میں ہونے والی خلافت راشدہ کانفرنس میں ہوئی تھی۔ یہ پڑھے لکھے حضرات دعا کے بعد لیں، اس کا مطالعہ کریں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کراچی ڈویژن کے میں تمام دوستوں کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہوئے بلدیہ سعید آباد کے اس یونٹ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اپنے صدر اجلاس اور مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کے رہنما ہمارے ثوابی صاحب، حکیم خان صاحب ثوابی، جن کی تھوڑی سی باتیں سن کر مجھے بہت ہی سرور نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت ساری جزا عطا فرمائے اور طویل زندگی نصیب فرمائے، کام کی زندگی عطا فرمائے۔ میں یہاں کے مجلس کے کارکنوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ تمام دوستوں کے لیے دعا گو ہوں جو دور دراز سے اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ کل انشاءاللہ اس سلسلے کا آخری پروگرام سٹیل ٹاؤن میں ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں پہنچنے والے تو عشاق ہی ہوں گے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما۔ اے اللہ تمام روحانی جسمانی بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ الہ العالمین فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، بر صغیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، پاکستان کو قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا فرما، دور خلافت راشدہ کے مطابق ہم سب کو منصفانہ طرز زندگی سے ہمکنار فرما۔ اے اللہ تمام روحانی جسمانی بیماروں کو شفائے عاجلہ عطا فرما، تمام روحانی جسمانی بیماروں کو اے اللہ شفائے کاملہ عطا فرما۔ ہمارے جو دینی بھائی اس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ انہیں غریق رحمت فرما، دینی مشاغل، دینی تحریکوں کو ترقی اور فروغ عطا فرما، دینی مراکز کو ترقی اور فروغ عطا فرما، بالخصوص مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کو اے اللہ اپنے مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ مورخہ 28 اگست 1986 بمقام ٹیپو سلطان روڈ، سعید آباد، بلدیہ ٹاؤن، کراچی، علامہ سید عبد المجید ندیم فرما رہے تھے، باطل فتنوں کی تیار کردہ پاک ریکارڈنگ، پہلی منزل کریم سینٹر، صدر کراچی۔ فون نمبر 5678 123۔
یاد رکھیے فون نمبر 5678 123